سر یہ جو آج کی سماعت ہے اور اس سماعت پہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ رجسٹرار کو لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ 4 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے، آگے دستخط ہے نہیں، 5 رکنی بینچ نے کرنی تھی، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، یہ حکم نامہ کہیں پر بھی صادر نہیں آئے گا۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل صحیح کہا، کیونکہ یہ سننا ہی 5 رکنی بینچ نے ہے، کیونکہ جس آرڈر کے ریویو کے لیے درخواست ہے وہ آرڈر 5 رکنی بینچ کا ہے۔ کیونکہ 5 رکنی بینچ نہیں اسمبل ہو سکا تو اس لیے وہ کینسل ہو جانا چاہیے تھا۔ آج کی ہیئرنگ میں آرڈر نہیں پاس ہو سکتا تھا، کیونکہ پھر 4 رکنی بینچ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی ریویو پٹیشن نہیں سن سکتا، یہ اس میں کوئی آرڈر نہیں پاس۔ اچھا خان صاحب، جب یہ نہیں سن سکتے، کل جب دوبارہ صبح کی تاریخ ہے، صبح 11:30 بجے کا ٹائم ہے، اور اگر صبح پھر جسٹس منیب صاحب نہیں آتے تو کیا یہ ہیئرنگ جاری رہے گی؟ اسی وقت کسی نئے جج صاحب کا تعین ہو جائے گا، یا اس کے لیے دوبارہ جو ایک کمیٹی ہے 3 رکنی کمیٹی، اس میں جا کے نیا بینچ بنانا ہوتا ہے، اس میں جانا پڑے گا؟ بالکل جانا پڑے گا، کیونکہ نئے بینچ تشکیل دینا میٹرز میں تو اسی کمیٹی کا کام ہے، اور ہمارے نزدیک وہ کمیٹی جو ہے وہ جو چیف صاحب نے بعد میں بنائی ہے، جو پہلے کمیٹی تھی، اس کے فیصلے کی طرف منیب صاحب نے اپنے لیٹر میں ذکر کر دیا ہے۔ اس کے حساب سے چیف جسٹس نے اس بینچ کو ہیڈ نہیں کرنا، اس بینچ کو ہیڈ کرنا تھا سینئر جج منصور علی شاہ صاحب نے۔ تو وہ جو پہلے فیصلہ ایک 3 رکنی کمیٹی کر چکی تھی جولائی میں، اس کو انہوں نے اوور رائٹ کر کے اور نئی کمیٹی بنا کے نئے فیصلے کر رہے ہیں، جو کہ نامناسب ہے۔ اچھا، اگر اس طریقے سے اگر بینچز کی تشکیل فرض کر لیں کہ تینوں ججز صاحبان متفقہ طور پہ پہلے بھی وہی کرتے ہیں اور بعد میں بھی وہی چینج کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہوتی؟ دیکھیے، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اوسط جج کا بیٹھنا ضروری ہے، جو کہ منیب اختر ہے، اور اگر ان کو باہر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی جو بھی ریویو کا فیصلہ ہوگا وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بینچ کو پراپرلی تشکیل دینا ضروری ہے، اور پریفریبلی اس میں چیف جسٹس صاحب کو اس کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہی از آن ہز وے آؤٹ، وہ چند دنوں کے مہمان ہے چیف جسٹس، انہیں اتنے ایسے ایشوز کو اس وقت نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ عام طور پہ یہ ٹریڈیشن اور یہ ہمارا رہا ہے کہ جب چیف جسٹس کو جانے میں 1-2 مہینے رہ جاتے ہیں تو میجر اور کنٹروورشل کیسز عام طور پہ وہ نہیں اپنے سامنے لگاتے، بلکہ یہ اگلے آنے والے چیف جسٹس کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، تاکہ وہ اس سے اگلے آنے والے وقت میں اپنے معاملات کو لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ میرے نزدیک ویسی ٹائمنگ ہی نہیں ہے۔ 2 سال کی پڑی ہوئی ایک ریویو پٹیشن ان کو آج یاد آ گئی اپنے ریٹائرمنٹ سے 3 ہفتے پہلے، تو یہ ساری چیز جو ہے غیر مناسب ہے۔ آپ اس کی ٹائمنگ بھی سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹائمنگ بھی غلط ہے؟ بالکل غلط، بالکل غلط ہے۔ اس سے بہت سارے شک و شبہ ذہن میں ابھرتے ہیں۔ یہ اس وقت اسی طرف بات چل رہی ہے کہ آئینی پیکج آ رہا، آئینی پیکج آ رہا، اور یہ اس وقت لگانے کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ منڈی لگ جائے، اور جو ہے پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کی فلور کراسنگ ہم کرا سکیں، کیونکہ جو پہلا فیصلہ ہے 63A کا بڑا واضح ہے کہ پھر جو اپنے پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر کے فیصلے کے خلاف جائے گا، اس کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کسی کو پریشر ڈال کے، لالچ دے کر اپنی پارٹی کے خلاف، اس کے پارٹی کے جو آرڈر کے خلاف ہم ووٹ ڈلوا لیں اور کسی نہ کسی طرح سے یہ ناجائز آئینی پیکج پاس کرا دیں۔ تو اس کے پیچھے یہ پوری طرح اس کا حصہ بنے بیٹھے ہیں، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو سنگجانی کے اندر آپ کا جلسہ ہوا تھا، اس کو لے کے اب یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو تقریریں تھیں اس پہ بغاوت کے مقدمے درج کیے جائیں گے۔ اگر حکومت ایسا اقدام اٹھاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟
دیکھیے پی ٹی آئی تو مظلوم پارٹی ہے، مظلوم اس کے ورکرز ہیں. اس قسم کے جھوٹے بے بنیاد اور غیر قانونی قسم کے ورکرز کے خلاف ان کو ڈرانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے، دباؤ میں لانے کے لیے ہو رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ 9 مئی سے ہم یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال کے 9 مئی سے، اور بے شمار لوگوں کو ناجائز طور پر ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے. ابھی تک ان کا کوئی پراپر ٹرائل نہیں ہوا ہے. ان کو ملٹری کسٹڈی میں کسی کو رکھا ہوا، کسی کو کہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ساری قوم دیکھ رہی ہے کتنی زیادہ ناانصافی جو ہے ہو رہی ہے. ان کیسوں میں جن کیسوں کی بنیاد پر یہ ایف آئی آر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ ہم کابینہ اس کی اجازت دے گی تو ہم پرچہ دے دیں گے بغاوت کا، ان تمام کیسز میں قانونی نقطۂ نظر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، ان تمام کیسز میں تو ان لوگوں کی بیلیں بھی ہو گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو ڈسچارج بھی کر دیا ہے. جب بیلیں اور ڈسچارج یہ دونوں چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں اور ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر کیا نئی چیز بنائی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں بنائی جا سکتی، لیکن وہ ہر اس قسم کا کام کر رہے ہیں جس کا مقصد صرف لوگوں کو مقدمات میں الجھانا، ان کو جیلوں میں رکھنا، ان پر ہر قسم کا جبر کرنا. یہ سارا کچھ جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی ہو رہا ہے. اس کو کوئی بھی نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ رول آف لا کے مطابق. اچھا سر، آپ کے مختلف رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مختلف شہروں سے یہ احتجاج کی کال کو لے کے. اب 4 تاریخ کو پلان یہ کر رہے ہیں، 2 کو بھی ہے، 2 کو تو ہے ہی، لیکن 4 کو جو ڈی چوک پہ پلان کیا جا رہا ہے، اس کی پلاننگ میں کیا کوئی تبدیلی ہوگی یا ڈی چوک آپ کا حتمی پوائنٹ ہوگا کہ یہیں پہ پہنچنا؟ دیکھیے جس طرح کال دی اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے نا، لیکن مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ کیا کال ہے اور کس کی طرف سے کال ہے. اچھا حامد خان صاحب، آپ ایک چیز ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں اور آپ لوگوں سے سیکھتے بھی آئے ہیں کہ نئے چیف جسٹس کا تقرر جو ہوتا تھا اس کے لیے پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ جناب یہ سینئر موسٹ آدمی ہے، اب نئے چیف جسٹس سب یہ ہوں گے. جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا اور ان کا پتہ بھی نوٹیفیکیشن نہ بھی ہوتا پتا تھا اس کے بعد چیف جسٹس سب یہی ہیں. لیکن ابھی تک عوام جو ہے اکثر سوال یہی کرتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو میں بھی یہی سوال ہو رہے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس سب کون ہوں گے. کہیں کوئی آئینی پیکج آ کے مدت نہ بڑھا دی جائے، کسی آئینی پیکج میں کچھ اور نہ کر دیا جائے. تو یہ ابہام کب ختم ہوگا، کس طرح ختم ہوگا، اور وکلا برادری اس حوالے سے کیا اپنا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیے وکلا برادری تو واضح موقف ہے کہ جو آئین کے تحت طریقہ کار سکسیشن کا دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے، جس کے مطابق آرٹیکل 175A کے مطابق جو اگلا سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس ہوتا ہے. اس لیے ہم نہ صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ 26 کو کون چیف جسٹس ہوگا، ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں اس سے اگلا چیف جسٹس، اس سے اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. تو اس لیے یہ ابہام جان بوجھ کے موجودہ حکومت نے رکھا ہوا ہے. ان کا مقصد صرف عدلیہ کو ایک کشمکش میں رکھنا ہے، انسرٹنٹی میں، یا ان کو کسی نہ کسی طرح سے دباؤ میں رکھا جائے تاکہ وہ فیصلے ہماری مرضی کے کریں، یا جو اگر ان میں سے کوئی ان کے ساتھ شامل ہے ان کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں آؤٹ آف ٹرن بنا دیا جائے گا. بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ شک و شبہات جس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. ورنہ یہ معاملہ تو واضح ہے کہ مسعود علی شاہ سینئر موسٹ جج ہے سپریم کورٹ کا، اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہونا چاہیے تھا بہت پہلے، جیسے پچھلے چیف جسٹس کا ہوتا رہا. تو یہ جان بوجھ کے یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عدلیہ کو ہم زیر کریں اپنے، اور اس کو ججز کو مجبور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں یا ہماری مرضی کے جج اپوائنٹ کر سکیں یا ہم مرضی کی کوئی دوسری کوڈ بنانے کی کوشش کریں. ہر طرح کی بدنیتی جو ہے آپ کے سامنے ہے، عوام کے سامنے.